السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع حضرت علی اور ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ آمادہ فسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جاؤ، خطبہ تمام ہونے دو، اللہ تیری حاجات پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہلے والا ہی جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا، مگر اسی دوسرے شخص نے پھر اس کو اکسایا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتے ہو؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جاؤ، خطبہ تمام ہونے دو، میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ تو وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہونے کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میرے پیچھے چل پڑ۔ تو وہ آپ کے پیچھے ایک جنگل کی طرف چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر میں جب وہ وہاں پہنچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اور جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول لو، اور جب اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یاد رکھنا اس سے زیادہ قیمت نہ لینا۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے آپ کو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اس نے آپ کو 500 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا، اس نے آپ کو خریدا۔ 500 درہم، اس وزیر نے 500 درہم اس کے حوالے کر دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب چونکہ اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور ایک دن باقی رہ گیا ہے تو اسے تم ہلاک کر دو۔ تو بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن مجمع عام میں حاکم کے راستے پر جہاں اژدہا آتا ہے ہر سال، وہاں آ گئے اور جہاں آپ نے دیکھا بہت بڑا اژدہا آ رہا ہے دہاڑے مارتے ہوئے، سب لوگ خوف سے کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ نے حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ ڈرے مت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے تو وہ اژدہا بھی آپ کے قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جبڑے دونوں کاٹ دیے اور وہ اژدہا وہاں پر ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو لوگوں کو اطمینان ہوا اور بادشاہ نے آپ کو ایک اور بڑا کام کرنے کو کہا کہ ہمارے شہر میں ہر سال ہر دن ایک دریا ابھر پڑتا ہے جو ہمارے شہر کی فصلوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دریا کے کنارے پر گئے اور وہاں ایک لکیر لگا دی کہ اس سے آگے نہ جانا تجھے میری قسم۔ تو آج تک وہ دریا ویسے ہی بہہ رہا ہے اور آج تک وہ کبھی بھی اس سے اوپر نہیں گیا۔ اور بادشاہ اس بار بہت حیران ہوا اور اس کو لگا کہ یہ بہت کوئی بڑا شخص ہے جو بڑے عظیم کارنامے دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا، اے شخص، میں تجھے ایک اور بڑا کام دوں گا، اگر تو نے یہ کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت علی نے کہا، جی فرمائیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوفہ میں ایک شخص علی رہتا ہے، تم اس کی گردن کاٹ کر میرے سامنے حاضر کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کچھ کام مشکل نہیں، یہ کام ابھی ہو جاتا ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اسے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے اس بادشاہ کو تلوار دی اور کہا کہ میرے 1 2 3 گنتے ہی آپ تلوار چلا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر اس تلوار کے نیچے جھکایا اور 1 2 3 گنے، لیکن تلوار نہ چلی۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں اور میرے اس غلام کے علاوہ کوئی موجود نہیں، تو اس کا سر کہاں سے آئے گا؟ اس لیے بادشاہ نے تلوار نہیں چلائی تھی۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ پریشان حال کھڑا ہے تو آپ نے کہا کہ میں ہی علی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تلوار چلاؤ۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور اس نے کہا کہ واقعی تم علی ہو، میں تم سے بہت متاثر ہوں، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور اللہ پر جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا دی اور واپس کوفے کی جانب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔